کہتے ہیں صاحب حضرت فاطمہ آئی حضرت ابو بکر کے پاس خلافت کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد، اور کہا کہ یہ تو بخاری کی روایت ہے، آ کر کے انہوں نے وراثت کا حصہ مانگا۔ اللہ کے نبی نے جب خیبر فتح کیا تھا تو خیبر چونکہ یہودیوں کا بہت بڑا علاقہ تھا، تو خیبر میں ایک جگہ تھی فتق، فتق میں کچھ باغ تھے جو اللہ کے نبی کو خمس میں ملے تھے، مال غنیمت میں 5واں حصہ جو ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی کو ملتا تھا، اللہ کے نبی اس کو اپنے رشتہ داروں میں اپنے حساب سے بانٹتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے آ کر کے اللہ کے نبی سے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ وہ جو میرے باپ کی وراثت ہے میں لینے آئی ہوں، آپ مجھے دے دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، نحن الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء وراثت نہیں تقسیم کرتے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی وراثت علم ہوتی، انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی۔ اب اتنا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، حضرت فاطمہ خاموش ہو اور چلی گئی وہاں سے۔ بخاری کی روایت میں اتنا ہی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اب اس کو مرچ مسالہ لگا کے شیعہ حضرات نے کیا کہا کہ صاحب حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے لمبی چوڑی تقریر کی، اور حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ فدق کے مال پر آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے باپ کی وراثت ہے، تو آپ گواہ لائیے۔ اور حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کو گواہ بنایا، تو حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی نے یہ پوری لمبی چوڑی اسٹوری بنا دی، جبکہ بخاری کی روایت میں اتنا ہی ہے۔ اور شیعہ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وراثت کو ہڑپنے کے لیے یہ حدیث گڑھ لی، یہ حدیث بنا لی، ایسی کوئی حدیث نہیں تھی اللہ کے نبی۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے ابھی میں اس پر نہیں آ رہا ہوں کہ یہ روایتیں فرضی ہیں، بناوٹی ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کا پچھلا ریکارڈ دیکھو بھائی، جس انسان نے ہجرت کے سفر میں غار ثور کے تمام سوراخ کو بند کر دیا اور ایک سوراخ بچ گیا تو اس کو اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کر دیا کہ کوئی زہریلا جانور نکل کر کے میرے نبی کو نہ مجھے کاٹ لے، میرے نبی کو نہ کاٹے۔ جو ابو بکر صدیق نبی کی ذرا سی تکلیف پر خود آنسو بہائے، جو نبی کو آ کے تسلی دیا کرے، جس ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی کی زبان پہ ایک لفظ رہتا تھا، میں آیا ابو بکر آئے عمر گئے، میں گیا ابو بکر گئے عمر گئے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد عام طور سے اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ صحابہ کرام سے خواب پوچھتے تھے کہ کیا خواب دیکھا ہے آپ۔ تو ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے ایسے ہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک گائے بات کر رہی ہے، گائے بات کر رہی، گائے بات تو نہیں کرتی عام طور سے۔ نبی نے اتنا کہا تو نبی کو احساس ہوا کہ یہ بات تھوڑی انوکھی بات ہے، تو نبی نے کہا کہ میں اس پر گواہی دے رہا ہوں، میرا ابو بکر گواہی دے رہا ہے، میرا عمر گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، عمر وہاں موجود نہیں تھے۔ نبی کو اتنا بھروسہ تھا ابو بکر و عمر پر کہ میں نے اگر بات کہتی ہے تو ابو بکر و عمر انکار نہیں کریں گے۔ کہا کہ میں گواہ بنا کے کہتا ہوں، ابو بکر و عمر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں۔ جو ابو بکر و عمر نبی کی جان تھے، نبی کی سانس تھے، نبی ان کا گھڑی گھڑی نام لیا کرتے تھے، اس ابو بکر سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے وہ نبی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائے گا؟ اب رہ گیا یہ سوال کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور تو حضرت فاطمہ کیوں ناراض ہوئی؟ ہو سکتا ہے بھائی، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسانوں میں آپس میں ناراضگی نہیں ہوتی ہے؟ بہت بڑے لوگ تھے مگر تھے تو انسان۔ حضرت فاطمہ کو دل میں ملال آیا ہوگا، ان کے لیے یہ حدیث نئی تھی، انہوں نے پہلی بار سنی تھی، انہوں نے نہیں سنی تھی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ حدیث من گڑت تھی۔ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے ابو بکر صدیق حدیث گڑھ دیں گے، اپنے نبی کے اوپر جھوٹ باندھیں گے؟ استغفر اللہ، ہم یہ تو نہیں مان سکتے۔ ارے ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہے میرے ساتھ جو نبی کی مراد کو سب سے پہلے سمجھتے تھے۔ مرض الموت کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی بیمار ہیں، ایک دن تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، مسجد میں تشریف لائے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار من الدنیا وزہرتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا
کہ چاہو تو دنیا کی زیب و زینت لے لو, دنیا کی چکا چونک لے لو, اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ. فاختار ما عنده, تو اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا, اللہ کے پاس جانے کو سلیکٹ کر لیا, منتخب کر لیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا, ابو بکر صدیق بیٹھے تھے مجمع میں, رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول تو ایک عام بات کر رہے ہیں, کامن بات کر رہے ہیں, ابو بکر کو کیا ہو گیا, وہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے رسول اپنی بات کر رہے ہیں کہ میرا وقت سفر آخرت آ چکا ہے, میرا رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے, اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے. نبی اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور یہ بات ہمیں بعد میں سمجھ میں آئی, ابو بکر کو تبھی سمجھ میں آ گئی. اور اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. میرا خلیل اللہ ہے, میرا رب ہے. ہاں, ابو بکر میرے بھائی ہیں, میرے ساتھی ہیں, میرے دوست ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ